بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات واجب الاحترام امین گرامی، آج کا دن جو ہے یہ بلا شبہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہوگی کہ خانوادہ رسول بقائے دین کی خاطر مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے اس سفر پر چل نکلے ہیں کہ جس سفر میں انتہائی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں اور ایسی مصیبتیں ہیں کہ کوئی عام بشر برداشت نہیں کر سکتا۔ چند ان پہلوؤں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا تو چاہتا ہوں کہ وہ چیز عیاں کی جائے، وہ چیز بیان کی جائے، وہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے کہ جس کو لے کر حسین بن علی نے سیدہ زینب کو بھی ساتھ لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے، سفر ہوتے ہیں، میری گفتگو اسی طرح سے ہوگی، جوش و جذبہ کم نظر آئے گا لیکن پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ لوگ سفر کرتے ہیں، سفر کا مقصد ہوتا ہے، سفر کا میں یہاں پہ آیا ہوں، میرا بھی مقصد ہے۔ آپ اتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں آئے، مقصد کے ساتھ آئے ہیں۔ سفر سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد کتنا بلند ہے۔ جو بھی بندہ سفر کرتا ہے اس سفر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد کتنا بلند ہے، اور اگر وہ سفر مشکل ہو، بھائی میں نے کچھ کہا، اگر وہ سفر مشکل ہو اور اس کو طے کرنے والے کا ارادہ یہ ہو کہ میں نے سفر کی مشکلات کو نہیں دیکھنا، مقصد کی بلندی کو دیکھنا ہے، کتنا عزم مصمم رکھتا ہے اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، دریا کو عبور کرنا ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، صحرا ہے، مقصد کا حصول مد نظر ہے، مقصد کا حصول مد نظر ہوتا ہے کہ میں ہر صورت میں، بھائی دیکھیے، فاتح وہی بنتا ہے جس کے اندر ارادہ مضبوط ہوتا، اور تاریخ گواہ ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے، کچھ ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، سنتے سنتے یہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے کہ تاریخ نے کیا لکھا ہے۔ مضبوط ترین بادشاہ جس کا نام یزید تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہ ہوتے ہوئے اگر اس کو کمزور ترین دکھنے والا شخص ہرا کر آج تک بھی دنیا کے سامنے فاتح نظر آئے اور یزیدیت ترقی ہوئی نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ عزم کتنا بلند تھا، عزم کتنا بلند تھا، قوت کتنی
کتنی تھی ارادہ حسین میں، فکر کتنی بلند تھی، نظریہ کتنا اعلیٰ تھا۔ میں نوجوان طبقے کی نظر یہ کچھ جملہ کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، ان کو سنانا کیا، ان کے سامنے پڑھنا کیا۔ جب دو فریق لڑتے ہیں، دو کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، کچھ صرف دنیا کے حوالے سے کھیل ہوتے ہیں، دونوں لڑنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فاتح ہوں، کچھ کے سامنے کچھ اور اہداف ہوتے ہیں۔ لڑنے والوں میں بسا اوقات آپ کی زندگی کا مطالعہ ہوگا کہ ایک کمزور بھی ہوتا ہے تو بھی اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں جسمانی کمزوری کو نہیں، فوج کی کمی کو نہیں، ساتھیوں کے کم ہونے کی وجہ سے میں پریشان نہیں ہوں گا، بلکہ میں نے لڑنا ہے ارادے سے، اس نے لڑنا ہے قوت سے۔ بھائی میں نے کچھ کہا، اس نے لڑنا ہے قوت کے ساتھ، میں نے لڑنا ہے ارادے کے ساتھ، اور ایسا ہوتا ہے ارادے والا جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ مضبوط تھا، جسم کمزور آ گیا، سامنے والا جسم کمزور ہو گیا۔ ایسے ہی ایک سفر آج شروع ہوا مدینہ سے، مدینہ سے ایک سفر شروع ہوا۔ مسافر کون ہے؟ سفر کی اہمیت کیا ہے؟ ارادہ سفر کیوں کیا ہے؟ بھائی میں نے کچھ جملے کہے ہیں۔ سفر کرنے والا کون ہے؟ ارادہ سفر کیوں کیا ہے؟ ارادہ سفر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ باریک سی باتیں ہیں، تو اس سبق نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے اندر آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے علی تک، علی سے لے کے حسن تک، تمام نظام الہی کو اپنے اندر اکٹھا کیا۔ اس کے تحفظ کے لیے، ایک بھرپور قوت سے ٹکرانے کے لیے، جعل حق وضاحت الباطل کی تفسیر بن کر سفر شروع کیا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جب حق آتا ہے تو پھر باطل بھاگ جاتا ہے، باطل کو حق کی موجودگی میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حسین نے پیچھے تک کی تمام قوتوں کو، بھائی علی کم شجاع تھے، حسن کم شجاع تھے۔ آپ یہ تو نہیں فیل کر رہے کہ مجمع کم ہے اور میں سست گفتگو کر رہا ہوں؟ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ارادہ مضبوط ہو تو قوت ظاہری اثر نہیں دکھاتی، قوت ظاہری اثر نہیں دکھاتی، پھر بندہ ہو بھی حق پر، حق کا بیٹا ہو، قرآن جیسا حق سینے میں ہو، خود ناطق قرآن ہو، صامت کو ساتھ لے کر دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوا اپنے گھر کو چھوڑے کہ آؤ جعل حق کے ساتھ مل جاؤ۔ حق سفر پہ جا رہا ہے، حق کے ساتھ مل جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نابود یہ باطل کس طرح سے کی جاتی ہے،
تھا. رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی مد نظر تھی، علی کے ساتھ بے وفائی مد نظر تھی، حسن کے ساتھ بے وفائی مد نظر تھی. اس کے باوجود میں کہوں گا مولا یہ اتنا دشوار سفر شروع کیوں کیا؟ بھائی سوال ہے، میں کر رہا ہوں سوال. مولا اتنا دشوار سفر شروع کیوں کیا؟ تو پھر میرے مولا کا ہر قدم مجھے قدم پہ قدم جب پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اس زمانے میں حسین کے سوا تھا ہی کون کہ جو اس سارے نظام کو لے کر کامیابی کے ساتھ وہاں تک پہنچا تھا کہ جہاں تک پہنچانے کا وعدہ رسول نے کیا تھا. ایک چیز کو پریشان تو نہیں ہو، ایک چیز کو منزل مقصود تک پہنچانا اور صحیح و سالم پہنچانا. ایک جملہ دل میں آگے ہے، پہلے عرض کر دوں. قوت کسے کہتے ہیں، ارادہ کسے کہتے ہیں، نظریہ کسے کہتے ہیں، اور اس نظریے کو قائم رکھنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے شریف کہ کربلا وہ صحرا ہے، وہ گرم ریت کا علاقہ ہے کہ جب مولا حسین کربلا میں پہنچے ہیں اس وقت چرند پرند اس علاقے کو گرمی کی وجہ سے چھوڑ رہے تھے. بھائی جملے ہوتے ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں. حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیا جس کو مخلوق الہی چھوڑ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آثار زندگی ختم ہو رہے ہیں. جہاں آثار زندگی ختم ہو رہے تھے حسین وہاں پہ آثار زندگی پیدا کر رہا تھا. جہاں پہ نظام زندگی مفلوج ہو رہا تھا حسین اس کو آباد کر رہا تھا. اور یہ آبادی یوں ہی نہیں ہوئی ہے. نظریہ، فکر قیام حسین کیا تھا؟ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دو جملے بالکل اپوزٹ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کسی شخصیت کو مٹانے کے لیے، کسی کے گھر کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کا مال لوٹ لیتے ہیں. میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں، کون سمجھے گا میرے جملے کو؟ اس کے مال کو لوٹ کر چاہتے یہ ہیں کہ شاید ہم اس کے مال کو لوٹیں تو یہ اپنے نظریے کو چھوڑ دے. مال لوٹ لیتے ہیں لیکن وہ بندہ پھر بھی ثابت قدم نظر آتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، پھر اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کا نظریہ مٹ جائے. شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اس کے ساتھیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کو پریشان کرنا تاکہ یہ بندہ نظریے سے پیچھے ہٹ جائے. دونوں حرب دشمن نے حسین پر آزمائے، دونوں نظریے آزمائے، ناکام ہو گیا. پھر کیا کیا؟ پھر کہا کہ ہم حسین کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، نظریہ حسین ختم ہو جائے گا. جب انہوں نے حسین کے وجود کو بھی ختم کر کے خوشیاں منا لی، حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے جعل حق و زہق الباطل کی تفسیر بتا دی. کیا دنیا والو، میرا مال لٹ سکتا ہے، میرے ساتھی کٹ سکتے ہیں، میں کٹ سکتا ہوں، لیکن میرا نظریہ قیامت تک دنیا کے سامنے ایسے آ جائے گا کہ جب بھی جہاں بھی حق و باطل کی
حمیت مرد آباد کرے۔ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے جب ختم ہونے، اس کو ختم کر دینے کا خطرہ کوئی صاحب فکر محسوس کرے۔ بھئی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب کوئی صاحب فکر انسان محسوس کرے کہ فلاں قیمتی چیز کو، اس کے آثار کو مٹا دیا جانا چاہتا ہے، تو جب ہم جیسے لوگ ایسا ماحول دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا؟ یہ واقعات میں کربلا کے مسافر کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی سب سے قیمتی چیز جب پائمال ہونے لگی تو پھر اس نے کہا نہیں، میں مٹ سکتا ہوں، میرے قتل کے آرڈر چکے ہو چکے ہیں، میں اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہوں۔ کہاں؟ فنا فی اللہ۔ بھائی میں نے کچھ کہا، میں خود کو فنا فی اللہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس اللہ کے نظام کو کہ جس کے لیے میرے جد جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بھائی رسول کو پتھر پڑے، بولیے نا میرے ساتھ، رسول کو پتھر پڑے، لیکن کیا رسول نے تبلیغات دین کو چھوڑ کے صلوات پڑھی؟ تبلیغات کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ یہاں بھی ایک نبی علیہ السلام کا حوالہ دوں گا، جناب نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے برادر۔ کیا نام ان کا؟ نوح نہیں، ان کا نام نوح نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الغفار۔ نوح نام تب ہوا جب رو رو کے تبلیغات کر کر کے تھک جاتے، نوحہ کرتے، پریشان ہو جاتے، پتھروں میں دشمن کے دب جاتے، رات کو فرشتہ آتا اور آ کر اپنے پروں سے، جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح کے وجود سے پتھروں کو ہٹا کے ان کے زخموں پہ اپنے پروں کو لگاتے تو ان کو شفا ملتی، ان کو شفا ملتی۔ رسول کیا کسی تاریخ نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی پتھروں میں دبے ہیں؟ نہیں، نوح پتھروں میں دب جاتے ہیں، تب بھی وہ مصیبت نہیں دیکھی جو میرے رسول نے دیکھی۔ میں نے جملہ کہا، جو محمد مصطفیٰ نے دیکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نوح کے بیٹوں اور بیٹیوں کو لوٹا نہیں گیا، نوح کی بیٹیوں کو درباروں میں لٹایا نہیں گیا۔ میں مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، میں نے قیام حسین پہ گفتگو کرنی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ تبلیغات کا مرکز، تمام انبیاء کی فکروں کا مرکز، تمام انبیاء کے نظریے کا مرکز، تمام نظام الہی کا مرکز کون؟ محمد مصطفیٰ۔ پتھروں سے میرے مولا کے پاؤں پہ زخم ہو جاتے، اتنا محبوب الہی ہے، کیا کبھی آ کے فرشتے نے پر لگایا؟ فرشتوں کا پر نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ اور ہے، نوح اور نوح وہ ہے کہ جس کو فرشتے کے پر سے شفا ملے، محمد وہ ہے جس کے بیٹے کے جھولے سے فرشتے کو شفا ملے۔
PhD اعلیٰ تعلیم یافتہ طبیب کی ضرورت ہے، خود کو دیکھا، محسوس کیا کہ مجھ سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے، تو پھر چل نکلے قوم کو، ملت کو شفا دینے کے لیے۔ بھئی کیا مدینے میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ شاید روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی تھی، حج نہیں کیا جا رہا تھا؟ اب آپ کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز بھی ہو رہی تھی، روزہ بھی ہو رہا تھا، حج بھی ہو رہا تھا، زکوٰۃ بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ان تمام کے اندر روح عبادت نہیں تھی۔ نماز تھی، روح نماز نہ تھی، روزہ تھا، روح روزہ نہیں تھا، حج تھا، اس کے اندر روح حج نہ تھی۔ روح جب کسی کی بیمار ہو جاتی ہے تو پھر قوم کا وہی حال ہوتا ہے جو آج قوم تشیع کا ہے۔ بے پریشان ہونے ہوگی، جو آج حال قوم تشیع کا ہے وہ حال پھر روح کا ہو جاتا ہے۔ اور روح کی تسکین کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس ڈاکٹر کی، اس طبیب کی جو محمد مصطفیٰ جیسا ہو، جو علی مرتضیٰ جیسا ہو، جو حسن مجتبیٰ جیسا ہو۔ اب دنیا ساری کی ساری ایک طرف تھی، وہ مسلمان کے جو اپنے آپ کو بڑا اہم مقام پہ مسلمانی کے دعوے پر تھے، ان کو بھی میرے مولا نے دعوت دی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین بن علی آج جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں۔ لوگ آئے، مشورے دیے، اے حسین بن علی یوں نہ کیجیے، یوں کر لیجیے، آپ اگر یہ دیرہ چھوڑ کے کہیں جائیں تو آپ کے اچھے دوست آپ کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس دیرے کو تا قیام قیامت شاد آباد رکھے۔ یہاں پہ ذکر حسین بن علی ہوتا ہے، آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ ایک نظریہ اور فکر موجود ہے، یہاں علاقے میں آواز جاتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ کی، یہ ڈیرہ قائم و دائم رہے، لیکن خدا نہ ہنستا، خدا نہ کرے اگر آپ اس کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کریں تو آپ کے مخلصین آپ کے پاس آئیں گے۔ انہی کے اندر چند مخلصین کی شکل میں منافقین بھی آئے۔ آپ کے اچھے دوست نہیں چاہیں گے کہ آپ چھوڑ کے جائیں، لیکن ظاہری طور پہ کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ یا اللہ وہ گھڑی کب آئے گا جب یہ جائیں، لیکن اوپر سے کیا کہیں گے کہ بھائی نہ جائیے، ڈیرہ شاد و آباد ہے، اس کو شاد و آباد رہنے دیں، دیکھیے اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، سارا نظام ہے، آپ کی زمینیں ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے زمینوں سے کہیں زیادہ کوئی چیز بلند ہوئی اور اس کی بقا کا مسئلہ ہوا تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے نہیں، نہ مسجد چاہیے، نہ ڈیرہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کئی قیمتی چیز لٹ رہی ہے، ہم اس کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ برادران گرامی، قدر و اہم چیز کیا تھی کہ جس پہ حسین جیسا آلہ، بھائی یہ ایک میڈیکلی طور پہ میں آپ ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ نباتات حیوانات پہ بولیے قربان ہو رہے ہیں نا، اور حیوانات کس پہ؟ انسان پہ۔ پتہ چل گیا کہ نباتات سے بہتر کون ہے؟ حیوانات۔ حیوانات سے بہتر کون ہے؟ انسان۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بہتر ہیں کہ جن کے کردار بہت اعلیٰ ہیں، زبان بہت اعلیٰ ہے، سیرت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان اعلیٰ ترین انسانوں میں سے بھی اگر کوئی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے کہ وہ اعلیٰ ترین افضل ترین صاحب سیرت و کردار جس چیز پہ قربان ہو رہا ہے وہ کتنی بلند ہوگی، وہ چیز کتنی بلند ہوگی. تو جس چیز پہ حسین جیسا اعلیٰ آج قربان ہونے کے لیے نکل رہا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہ چیز میرے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ اعلیٰ چیز، کیا وہ بلند نظریہ میرے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو میرے پاس ہے تو پھر مجھے شکر کرنا چاہیے، اے بار الہ تو نے مجھے حسینی بنا دیا ہے. اور اگر وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو پھر مجھے فکر کرنی چاہیے کہ بار الہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی میں حسینی نہیں بن سکا. ہم اکثر میرے دوست زیادہ سے زیادہ اس میں کہتے ہیں کہ نماز کو بچانے کے لیے حسین نکلے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی، روزے کو بچانے کے لیے نکلے، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا، حج کو بچانے کے لیے نکلے، وہ بھی ہو رہا تھا، زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی. یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو اسلام جس کو پیش کرتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو پھر حسین کس چیز کو بچانے کے لیے جا رہا ہے؟ بھائی پریشان تو نہیں ہوگی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارے اعمال واجبہ ہو رہی ہیں، تو پھر حسین کس چیز کو بچانے کے لیے جا رہا ہے؟ بھائی جان نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، نہیں تھی مدینہ میں جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ انسانیت ختم ہو گئی. حسین انسانیت کو بچانے کے لیے، حسین محسن اسلام بعد میں ہے، محسن انسانیت پہلے ہے. حسین محسن انسانیت پہلے ہے. حسین نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو انسان کی عظمت کو بچانا کیسے، انسان کو اجاگر، انسانیت کو اجاگر کرنا ہے تو کیسے ہے. برادران گرامی قدر، قیام حسین علیہ السلام کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے طبقہ میں، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر اگر انسانیت کا فقدان پاتے ہیں، ان چیزوں کی کمی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آج بھی یزیدیت حسینیت کو مٹانے کے در پہ ہے. اور میں اپنی بات کروں گا، کوئی دوست میرے سننے سے ناراض نہ ہو جائے. ہاں آج ہم خود جو ہیں وہ حسینیت کو اس طرح سے نہیں بچا پا رہے ہیں جس طرح سے بچانے کی ضرورت ہے. بھئی آج ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری فکروں کے اندر، تشیع کے اندر، ہماری مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر کیا وہ چیز بیاں ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی بیچارہ مولوی اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے تو کیا کہتے ہیں؟ وہابی ہو گیا. بھائی اگر نماز روزہ قائم کرنا وہابیت ہے تو یہ تو بڑی خوبصورت وہابیت ہے. اگر کوئی شیعہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام سید الشہداء کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے اور اس کو وہابیت کہا جاتا ہے، تو پھر آپ خود مجھ پہ نہیں اپنے آپ سے پوچھئے اگر یہ وہابیت ہے تو یہ تو بڑی خوبصورت ہے. اور اگر ہمارے ممبر سے، ہماری مسجد سے، ہمارے امام بارگاہ سے، ہمارے اسٹیج سے حسینیت سے دور لے جایا جا رہا ہو اور یزیدیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہو اور کر بھی کون رہا ہو، وہ بھی نام کا شیعہ ہو،
ہمارے حساب کیا ہو رہا ہے؟ بانی مجلس 2-3 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے لعنت اللہ الکاذبین۔ میں چند دن پہلے جو میرے ساتھ سے ایک قصہ ہوا ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں، سنی ہوگی۔ مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، کسی دوست نہیں تھا، میرا اجنبی تھا، میرے ساتھ اس مرتبہ محرم پڑھا۔ ایک ذاکر صاحب نے ملتان سے بولے والوں میں ہم نے محرم پڑھا اکٹھے، عشرہ اکٹھے رہے، میرا نمبر ان کے پاس تھا، ان کا میرے پاس تھا۔ انہوں نے کسی ایک ایسے دوست کو میرا نمبر دیا کہ جو آج کل مجالس پڑھنے والوں کے درمیان ایجنٹی کرتے، صحیح کہہ پائیں گے نہیں؟ اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے کہ مولانا بشارت صاحب، میں نے کہا 5 مجالس پڑھنی ہے فیصل آباد میں، فیس کتنی لیں گے؟ 5 مجالس پڑھنی ہے، فیس کتنی لیں گے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں فیس مانگنا حرام سمجھتا ہوں، اور ہر اس شخص سے میں نفرت کرتا ہوں جو پیسے مانگ کر دیتا ہے، اور اس سے بھی نفرت کرتا ہوں جو طے کر کے دیتا ہے۔ کہتا لگتا ہے آپ ہمارے بارے کے بندے نہیں ہیں۔ میں کہا نہیں، میں آپ کے بارے کا ہوں، فیس میں طے نہیں کرتا، آپ 5 کا انتظام کریں۔ میں عباس پور چک ہے فیصل آباد کے پاس، اس نے کہا وہاں پڑھنا ہے، 1.5 لاکھ میرا ان سے طے ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ مجھ سے کیا لیں گے؟ میں نے کہا کہ جو آپ دو گے میں وہ لے لوں گا، میں طے نہیں کروں گا۔ وہ کہتا جی ٹھیک ہے، میں اپنے بندے کا انتظام کروں گا۔ آپ کو لطف نہیں آیا میری بات؟ اس نے گویا کہ مجھے جواب دے دیا، رب العزت کی عزت کی قسم ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے میری قوم کا، میری ملت کا۔ کس نے کیا ہے؟ بانیان نے کیا ہے، پڑھنے والوں نے کیا ہے، اس خون کا سودا کرتے ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ دل تڑپتا ہے، روتا ہے، وہ خدا را اپنی قوم پہ رحم کرو، پڑھانے والوں بھی پڑھنے والوں بھی۔ کس خون کا سودا کر رہے ہو؟ جس نے دین کو بچا کر آج تجھے اذان قائم کرائی ہے، جس نے آج قربان ہو کے تجھے نماز پڑھنا سکھایا ہے، جس نے قربان کر کے بہنوں کے پردے تجھے بتایا ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے، جس نے تجھے بتایا ہے بہن کی عظمت کیا ہے، مقام بیوی کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، آج تو اس کے خون کا سودا کرتا ہے جس نے بتایا کہ نظام الہی کیا ہے۔ نفرت کیجئے ان لوگوں سے، نہ جانے پھر آپ مجھے اسی وجہ سے بلائیں کہ نہ بلائیں کہ یہ کیا کہہ گئے صاحب۔ اس بندے سے بھی نفرت کرو جو دیتے ہوئے طے کرتا ہے میں نے فلان کو ہی پڑھانا ہے، اس کو بسم اللہ صحیح آتی ہے نہیں، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو کلمہ صحیح آتا ہے نہیں آتا ہے، اس کو غسل آتا ہے نہیں آتا ہے، اس کو وضو آتا ہے نہیں آتا ہے، البتہ اس کی سر ہونی چاہیے۔ بھائی پریشان تو نہیں ہوتے؟ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں کسی کا واللہ بخدا مخالف نہیں، میں ہر اس شخص کا مخالف ہوں جو دین کا مخالف ہے۔ بلند تر صلوات۔ مجھے اس بات سے قطعی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی یہ کہنے مولوی کو تو فضائل نہیں آتا، اس سے بڑا فضائل کیا ہوگا کہ حسین کا لانا وہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اس کا بابا وہ ہے کہ جس کو خود رسول نے فرمایا اگر تو نہ ہوتا تو کوئی بطول کا شوہر نہ ہوتا۔ اس حسین کی ماں جس کو اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ اگر بطول کو نہیں بناتا
मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी नहीं बनाता, मैं अली मुर्तज़ा को भी नहीं बनाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उस फर्जंदे रसूल का मुसैब और फज़ाइल सुनाने के लिए हम उसको बुलाते हैं, उसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जिसके आने से लोग आते हैं। भाई मैंने अल्लाह को राजी करना है या कि हाजी साहब को या कि शाह जी को? अगर वो मजलिस ऐसी पड़ जाए, भाई परेशान तो नहीं होगी? अगर ऐसी मजलिस पड़ी जाए कि जिसमें मजमा सारा खुश हो, मेरा मौला हुसैन खुश ना हो, मेरे मौला अली खुश ना हो, तो उस मजलिस का क्या फायदा जिससे ज़ात इलाही खुश ना हो। और अगर सारा मजमा नाराज चला जाए, बुतूल राजी हो जाए, मजलिस मकबूल हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बुतूल को राजी करना मकसद है, सैयदा राजी हो जाए, मेरी दीन और दुनिया संवर गई, हमारा दीन हमारी समझ में आ गया, हमारे मोहम्मद के मानने वाले हो गए। आज क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा रवैया, किसने अपना लिया है, कौन कौन कौम को बर्बाद करना चाहता है? आइए जरा अपनी सफों के अंदर देखिए, फैसला कीजिए कि आज के बाद मैंने अपने घर में देखना है, अपने माहौल में देखना है, अपने मोहल्ला में देखना है, अपने गांव में देखना है, अपने शहर में देखना है कि मस्जिद से दूर कौन कर रहा है, मस्जिद के करीब कौन कर रहा है। क्यों? इसलिए अली इब्न अबी तालिब से ये पूछा गया कि या अली आपको जन्नत पसंद है या कि मस्जिद पसंद है? मेरे मौला फरमाते हैं अली को जन्नत से कहीं ज्यादा मस्जिद पसंद है, इसलिए कि मस्जिद मेरे खालिक की पसंद है। सुभान अल्लाह। भाई जन्नत तो मेरी पसंद है, जन्नत में मैं जाना चाहता हूँ। और फिर कितना खूबसूरत जुमला है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का, जिनका मौला अली है, जरा नारा हैदरी। मैंने पता सी आज कुछ गुफ्तगू का नारा नहीं होता। मौला फरमाते हैं कि जब तू मस्जिद में जाए और तेरा मस्जिद में दिल न लगे तो फिर गौर कर। मतलब मैंने कहा है गौर कर, मस्जिद में तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा? फिर हमारे ताल्लुक को जरा मीज़ान में रख, तोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा और हमारा ताल्लुक कम हो गया है? ओए मैंने कुछ कहा, तेरा मस्जिद में दिल ना लगे तो फिर अपने आप को मीज़ान में तोल कि मस्जिद में दिल क्यों नहीं लग रहा। फिर हमारे ताल्लुक को देख, कहीं तेरे और मेरे दरमियान ताल्लुक कम तो नहीं हो गया। बिरादरानी गिरामी कदर, बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? मस्जिद की तरफ बुलाएं तो नौजवान तबका भागता है, बुजुर्ग भागते हैं, बच्चे भागते हैं। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने न कल हुसैन को समझा था न आज समझ सके। हुसैनियत को समझना है तो फिर आइए करबला चलते हैं, फिर आइए करबला चलते हैं। जिन्होंने हुसैन को समझा था ना, जब उनको पता चला कि कल वाक़िअन में हमने कत्ल होना है, उनको परेशान होना चाहिए था या खुश? वो परेशान नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुराहट के साथ साथ मनाजात आई, मुंह से दुआ क्या निकल रही है, या अल्लाह ये शब कितनी देर में गुजरेगी, कल तुलूए करबला होगा और हम अपने आका पे कुर्बान हो जाएंगे। कौन कह रहा है असहाबे हुसैन? हमें असहाबे हुसैन की अजमत नहीं बताई जाती। तारीखी जुमले जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा,
कौन है, हुसैन को किसने पहचाना है। 36 अफराद लश्कर यजीद में 9 मुहर्रम शब आशूर तक मौजूद थे, जिनका ताल्लुक ना हुसैन से था ना यजीद से था। कौन सुनाएगा ऐसी बातें। वो 36 अफराद क्या चाहते थे, उनको पता ये चला था कि ये जो लश्कर है ये बेदीन है, ये बागी लश्कर है, ये दीन का दुश्मन है। उन्होंने कहा छोटा सा गिरोह है, घंटे में कत्ल कर दिए जाएंगे, इनका माल लूटेंगे, इनका माल लूटेंगे। कभी कभी पता क्या होता है, लूटने आने वाला खुद लुट जाता है। और ये कैसे लूटे हैं आपने तवज्जो नहीं है। ये 36 के 36 अफराद जो हैं ये कहां पर हैं, ये लश्कर यजीद में हैं। सुना ये है कि वो मुसलमान नहीं है, वो दुश्मन इस्लाम है, वो इस्लाम का बागी है। ये शब जब शब आशूर समझते हैं ना, ये आशूर की शब है, 10वीं और 9वीं की रात की शब है ना, ये इसमें बैठे हुए हैं कहाँ, लश्कर यजीद की सफों में हैं। क्या देखते हैं, इधर गाना भी हो रहा है, इधर डांस भी हो रहा है, इधर तिलावत कुरान नहीं है, इधर नमाज तो है लेकिन रूह नमाज नहीं है। कहते हैं यार ये नमाजी होकर इतने बेदीन हैं। मैंने कुछ कहा है, ये नमाजी होकर इतने बेदीन हैं, आओ जरा चले उनको देखें जो हैं ही बेदीन, आओ जरा उनको देखें जो बागी इस्लाम है। 36 के 36 अफराद अंधेरे का सफार को सहारा बनाते हुए उस फौज से निकले। ये आ रही है कहां, ख़याम हुसैन की तरफ। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन इब्न अली की नजर पर। जब ये बढ़ते हुए साए मौला अब्बास को नजर आए ना, तो मौला अब्बास गए हैं हुसैन इब्न अली के पास। मौला आका कुछ अफराद हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, मौला फरमाते हैं आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। अभी एक जुमला दिया था मैंने, जिसके जहन में है ना, फिर आपकी तरफ जुमला लौटा रहा हूँ। क्या कहा था मैंने, कुछ कभी कभी लूटने वाले आते हैं खुद लुट जाते हैं। इनके लुटने का अंदाज भी देखिए कि जब ये पहुंचे ना ख़याम के करीब, अब्बास बड़े मौला की तरफ, मौला कुछ लोग आ रहे हैं। मौला कहते हैं ये मेरे मेहमान हैं, आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। करीब आए, मौला अब्बास आगे बढ़े, इस्तकबाल किया, कहा पूछा क्या चाहते हो। कहा हम सालारे काफिला से मिलना चाहते, गोया हुसैन से मिलना चाहते हैं। कहा रुक जाओ। मेरे मौला अब्बास के कहा मौला वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहा ले आए। जब ही ख़याम के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि शहर की मक्खियों के जत्थे की गूंज की तरह तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, सुभान रब्बियल आला की आवाज आ रही है, सुभान रब्बियल अज़ीम की आवाज आ रही है। क़याम में खड़ा है तो सूरह फातिहा की आवाज आ रही है। ख़वातीन के क़याम से तिलावत कुरान की आवाज़ें आ रही हैं। आपस में गुफ्तगू करते हुए कैसे लुटते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ लूटने वाले भी लुट जाते हैं। जब ये देखा ना कि वो मुसलमान थे जहां से हम आ रहे हैं, ये बागी इस्लाम हैं, वहां कुरान की तिलावत ना थी, यहाँ कुरान की तिलावत है। वहां सुभान अल्लाह की आवाज थी, लुत्फ न था, रूह नमाज न थी। यहाँ पर रूह नमाज भी है, रूह रोजा भी है, तिलावत कुरान भी है। हज़रत हुसैन वो सब के सब जब हुसैन के कदमों में पहुंचे, सभी सजदा रेज़ होकर कहते हैं पता चला है आज दीन किसको कहते हैं, कुरान किसको कहते हैं। ये 36 के 36 अफराद मेरे मौला के कदमों पे गिरे, लूटने आए थे, लुट गए, अंदर से लुट गए। और
میرے مولا کے قدموں پہ گر کر میرے مولا کی بیعت کرتے ہیں. اور اکثر آپ نے علماء ذاکرین سے یہ سنا ہوگا نا کہ فلاں وقت جنگ کربلا شروع ہوئی. حملہ اولا جو فوج کی طرف سے اشقیاء کی فوج کی طرف سے ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے، جس میں کوئی طے نہیں تھا کہ حملہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. یہ 36 کے 36 مجاہد میرے مولا کی فوج کے پہلے حملہ میں کام ٹوٹ گئے. اور شب عاشور جنہوں نے قیام حسین کو پہچانا تھا، آپ نے یہ جملہ معمول کے مطابق سنا ہوگا لیکن یہ جملہ آپ کے لیے شاید نیا ہو. کون ہے حسین؟ زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ جنت تقسیم کرنے والا حسین، ملکہ جنت کے بیٹے. جب کہا نا اے عباس میرے ساتھ کو میرے قریب بلاؤ، جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے مولا نے صاحب کو اکٹھا کیا اور عباس سے کہا عباس چراغ کو کل کر دو، چراغ کو بجھا دو. چراغ بجھا دیا. اور میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، چلے جاؤ، اندھیرے کو سواری بنا لو، بلکہ ممکن ہو سکے تو میرے اہل و عیال میں سے بھی کچھ کو ساتھ لیتے جاؤ. کیا مولا یہی چاہ رہے تھے؟ نہیں، مولا چاہ رہے تھے میں دیکھوں میرا کون ہے، جانے والا کون ہے. جانے والے چلے گئے، کچھ ساتھی رہ گئے تو انداز کیا تھا. سنیں گے نیاموں سے تلواریں باہر ہیں، گردنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ کہیں تو اپنی گردنیں خود اتار دیں. یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے مولا نے بطرف آسمان دیکھ کر یوں کیا اور کہا ہے مسلم نے اپنا مکان دیکھو، فلاں تو اپنا مکان دیکھ. میرے مولا نے سب اصحاب کو جنت میں ان کے گھر دکھا دیے. دنیا آج بھی نہیں سمجھی ہے کہ ہمیں حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے. عزاداران حسین چند جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کچھ جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو تو معذرت چاہوں گا. برادران گرامی قدر یکم محرم، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی لیکن صرف سنی نہیں، اس پہ ذرا غور کرنا ہے. آج میں آپ کو ایک دعوت دے کے جا رہا ہوں، اس بات پہ غور کرنا ہے. مدینہ میں لوگ یکم محرم کو چاند نہیں دیکھتے تھے بلکہ آل محمد کے گھر سے آنے والی چیخوں سے سمجھ جاتے تھے کہ آج یکم محرم ہو گئی ہے. عزاداران حسین میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا گھر ہے، مجلس ضابطہ ہے. شبیب ابن ریان میرے مولا کا ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤں ذرا جا کے مولا کو ان کے جد کا قصہ لے کے آؤں. حضرت حسین وہ جاتا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جانے سے پہلے ہی مجلس حسین شروع ہے. مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں کہ مجلس عظیم کتنی ہوتی ہیں، مجلسوں کا مقام کیا ہے. آج ہر کوئی آ کے ممبر پہ بیٹھ کے توہین رسالت بھی کرتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، توہین توحید بھی کرتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، توہین اولویت بھی کرتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں. آئیے دیکھیے کس کس نے مجلس پڑھی ہے. مولا علی رضا علیہ السلام مجلس پڑھ رہے ہیں. شبیب قریب گیا، جا کے بیٹھا، سلام عرض کیا. مولا نے ایک سوال کیا، میں بھی آپ سے کرنے لگا ہوں. مولا پوچھتے ہیں شبیب مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جہالت میں لوگ جانور کو ذبح کیسے کرتے تھے؟